یہ گھومنے پھرنے اور دنیا میں مگن رہنے والا انسان جب مرتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اصل میں انسان زمین پہ پیدا نہیں ہوا بلکہ زمین پہ آیا ہے۔ پیدا وہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے عالم ارواح میں ہو چکا۔ عالم ارواح میں انسان سے وعدے لیے گئے کہ وہ اللہ کے لیے ہر قسم کا امتحان دے گا، کبھی اللہ کے لیے صبر کرے گا تو کبھی اللہ کی نعمتوں پر شکر کرے گا تاکہ اس امتحان کے بدلے اللہ اسے جنت میں جگہ عنایت کرے۔ لیکن افسوس کہ جب باپ کے سلب سے ماں کے شکم میں آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس چھوٹی سی دنیا اور محدود سی زندگی میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اسے خود کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، انسان کے 3 قسم ہوتے ہیں، ایک وہ جو فرشتوں سے افضل ہیں، دوسرے وہ جو کبھی گناہ کرتے ہیں تو کبھی گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور تیسرے وہ جو گناہ کر کر کے خوف گناہ سے ہی دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں تو ان کی شکل عارف لوگوں کے سامنے جانوروں جیسی بن جاتی ہے۔ اس میں سے کوئی کتے کی مثل ہوتا ہے، کوئی گدھے کی مثل ہوتا ہے، کوئی گائے کی مثل ہوتا ہے تو کسی کا مزاج سانپ کی مثل ہوتا ہے۔ وہ رہتے کھاتے پیتے تو انسانوں کے ساتھ ہیں لیکن انسانوں کے اندر ان میں جانور چھپا ہوتا ہے۔ بس فرشتہ موت اسرائیل کی شکل میں آ پہنچتا ہے اور جب جسم سے روح کو جدا کیا جاتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کچھ انسانوں کا روح اس طرح سے جسم سے الگ ہوتا ہے جیسے کوئی کسی کو خوشبودار پھول محسوس کرائے اور وہ اس خوشبو کے ساتھ اپنے جسم کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کچھ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی انسان ریشمی کپڑا کانٹوں پہ لگا دے اور اسے کھینچ کے باہر نکالے۔ اتنی تکلیف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو قدم قدم پہ انسانوں کو تکلیف اور اللہ کے قوانین کو جھٹلاتے ہیں۔ بس اس مٹی کے جسم سے الگ ہونے کے بعد انسان بار بار کہتا ہے کہ مجھے پھر سے موقع دیا جائے تاکہ میں نے جو عالم ارواح میں اپنے خدا سے وعدے کیے تھے وہ پورے کر سکوں، لیکن افسوس اسے موقع نہیں ملتا کیونکہ اللہ کی دربار میں جو وقت اس کا لکھا ہوتا ہے وہ اس نے پورا کر دیا ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے پاس جو لوح محفوظ پہ انسان کا وقت لکھا ہے وہ دنوں، سالوں اور مہینوں میں نہیں بلکہ سانسوں پر مبنی ہے کہ یہ انسان اتنی مرتبہ سانس لے گا اور اتنی مرتبہ سانس چھوڑے گا۔ بس انسان کے جسم کو جب تدفین کیا جاتا ہے تو انسان کا روح برزخ کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور منکر نکیر آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول اور امام کون ہے، تم کس دین پہ زندگی بسر کرتے رہے، کس طرح سے انسانوں کے ساتھ چلتے رہے۔ اور جو فرشتے انسان کے کندھوں پر مسلسل نیکیاں اور گناہ لکھتے رہتے ہیں ان تمام چیزوں کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ یہ ہے تمہارے اعمال اور اتنے وعدوں اور اتنے امتحان کو اس طرح سے تم نے کھیلا ہے۔ یہ جو جسم ہم اپنے ساتھ لے کے گھومتے پھرتے ہیں اصل میں یہی ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ انسان رونے لگتا ہے، اپنے اعمال کو یاد کر کے تڑپنے لگتا ہے اور بار بار فریاد کرتا ہے کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، میں اپنے اعمال بہتر کر سکوں، جس انسان کو مجھ سے تکلیف ملی میں اس سے معذرت کر سکوں، معافی مانگ سکوں، لیکن افسوس اسے وقت نہیں ملتا کیونکہ جتنا وقت اسے ملنا تھا اتنا وقت اسے زمین پہ مل چکا۔ اچھے اعمال والوں کے لیے فرشتے جنت کی خوشخبری سنا کے جاتے ہیں اور خراب اعمال والے کے لیے دوزخ کی خبر سناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اب یہی اعمال تمہارے خالق کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس دن جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی انسان مر جائے تو ان کے وارث جتنے زمین پہ موجود ہیں ان کو چاہیے ان کے لیے اچھے اعمال کرتے رہیں تاکہ قیامت تک پہنچنے تک ان کے گناہوں کا ترازو کم اور ان کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہو سکے۔ ناد علی اللہ کا معجزہ ہے اور عقیق پتھر مومن کی نشانی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مصیبت کو عقیق پتھر اپنے اوپر لے لیتا ہے اور پہننے والا اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔
और शाह शम्स तबरेज अपने अकीदत मंदों को अकीक पत्थर पे नादे अली लिख के दिया करते थे और ये फरमाते थे, ये नादे अली वाला अकीक अपनी शम्स वाली उंगली में पहना करो, अल्लाह के करम से तुम नाकामी से निजात पाओगे। और वो हमारे बच्चे जो रात को डरते हैं, वो नादे अली वाला अकीक अपने तकिए के नीचे रखें, इंशाअल्लाह वो अल्लाह की पनाह में रहेंगे। तो अभी फोन उठाएं और दिए गए नंबर पे कॉल करके ये नादे अली वाला अकीक हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर पे मौजूद है, वहाँ से या हमारी वेबसाइट मेहरबानअली.com, वहाँ से भी नादे अली वाला अकीक हासिल कर सकते हैं। अल्लाह तमाम मोमिनीन को सलामत रखे, अल्लाह तमाम मोमिनीन को सलामत रखे।